غسل کا بیان۔ غسل جنابت کا طریقہ۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب تفریق الغسل والوضوء حدیث نمبر 265۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب صفت غسل الجنابہ حدیث نمبر 317۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں یعنی غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 تحت الحدیث 249۔ عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کا مسح ترک کرنا۔ سنن نسائی کتاب الغسل باب ترک مسح الرأس فی الوضوء من الجنابہ حدیث نمبر 422 وسندہ صحیح غریب۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب یعنی غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس کے لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب تخلیل الشعر حدیث نمبر 273۔ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب تستر فی الغسل عند الناس حدیث نمبر 280 281۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه حدیث نمبر 336 337۔ تنبیہ نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہے۔ دیگر غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں غسل کرنا واجب، مسنون یا مستحب ہے۔ جمعے کے دن غسل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر 877۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب کتاب الجمعہ حدیث نمبر 844۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کو غسل کرے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب هل علی من لم یشہد الجمعہ غسل حدیث نمبر 897۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب الطیب والسواک یوم الجمعہ حدیث نمبر 849۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر 879۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب وجوب غسل الجمعۃ علی کل بالغ من الرجال حدیث نمبر 846۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ ابن حزم اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ سنن نبی داود کتاب الجنائز باب فی الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 3161 3162 وہو حدیث حسن۔ جامع الترمذی کتاب الجنائز باب فی الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 993۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی غسل المیت حدیث نمبر 1463۔ امام ترمذی نے اسے حسن جبکہ ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 751 میں اور امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 میں صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے۔
السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 1802، وسندہ صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں اسے صحیح کہا ہے۔ دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ نو مسلم کے لیے غسل۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بھیری کے پتوں سے غسل کریں۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی الرجل یسلم فیؤمر بالغسل، حدیث نمبر 355، وہو حدیث صحیح۔ جامع الترمذی کتاب الجمعہ باب ما ذکر فی الاغتسال عندما یسلم الرجل، حدیث نمبر 605، وقال حسن۔ امام نووی نے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 میں اسے حسن، جبکہ امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 254 255 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 334 میں صحیح کہا ہے۔ عیدین کے روز غسل۔ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ الموطا لامام مالک کتاب العیدین باب العمل فی غسل العیدین، حدیث نمبر 436، وسندہ صحیح۔ اس کی سند اصح الاسانید ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278، الشافع فی الام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163، وسندہ صحیح۔ شرح معانی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر ہے، نیز اس کی بنیاد جمعے کے غسل پر قیاس ہے۔ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11۔ احرام کا غسل۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ جامع الترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی الاغتسال عند الاحرام، حدیث نمبر 830، وسندہ حسن۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 2595 میں صحیح کہا ہے۔ مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب الاحلال مستقبل القبلہ، حدیث نمبر 1553، وبالاغتسال حدیث نمبر 1573۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب المبیت بذی طویٰ، حدیث نمبر 1259۔ مسواک کا بیان۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب السواک، حدیث نمبر 245۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب السواک، حدیث نمبر 255۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعائہ باللیل، حدیث نمبر 763۔ ترقیم دارالسلام، حدیث نمبر 1799۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ باب الترغیب فی السواک، حدیث نمبر 5، وہو حدیث صحیح۔ امام نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 143 میں اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا یعنی وجوبی حکم دے دیتا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب السواک یوم الجمعہ، حدیث نمبر 887۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب السواک، حدیث نمبر 252۔ غالباً اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ قیام اللیل کے ہر 2 رکعت کے بعد مسواک فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ وسننھا باب السواک، حدیث نمبر 288۔ جبکہ امت کے لیے پسند تو اس بات کو کیا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے، لیکن مشقت کے ڈر سے وجوبی حکم نہیں دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔